بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بائی فرسٹ ایئر کی بک ہے اسلامیات کی، اور آج میں باب صوم یعنی چیپٹر 3 کا الف ہے، یعنی باب چیپٹر 3 جو ہے موضوعاتی مطالعہ ہے، اور اس کا الف ہے ایمانیات۔ ایمانیات میں ہم پہلا ٹاپک کر رہے ہیں عقیدہ توحید، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے الگ الگ کروا رہا ہوں کہ بچے چونکہ کچھ اسکولوں میں جو ہے اسی طرح سے جو ہے سلیبس بنتا ہے، کچھ فرسٹ چیپٹر میں سے، کچھ سیکنڈ میں سے، کچھ تھرڈ میں سے، تو اس لیے میں نے بھی اسی طرح سے کروانا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، یہ ساری جو اس کی ایکسرسائز کے آنسرس وغیرہ ہیں اردو اور انگلش دونوں میں نے جو ہے سولو کروا دی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بغیر چیپٹر کی ریڈنگ میں بتا دیتا ہوں۔ توحید کا مفہوم، لفظ توحید کے لغوی معنی اکیلا ماننا ہے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، تصرف اور عبادات پر اکیلا ماننے کا نام توحید ہے۔ توحید کا مطلب بھی بھائی اکیلا ہے۔ اور عقیدہ آپ نے کلاس 9 میں پڑھا تھا، عقد سے نکلا ہے، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، یعنی کسی مضبوط گرہ لگانا۔ تو عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے اکیلا ہونے پر جو ہے مضبوط ہیں اور گرہ لگا لیا، آپ کا عقیدہ ہو گیا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور توحید کا مطلب ہی اکیلا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور ہر چیز، یعنی کسی بھی چیز میں جو ہے اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ پوری کائنات کو رزق اور روزی دینے والا ہے۔ موت، زندگی، بیماری، صحت، نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کے دلائل، بھائی جو توحید کے دلائل ہیں کہ یہ جو ہم نے اکیلا ماننے کے جو دلائل ہیں وہ کہاں سے ہیں بھائی، کہ ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم، توحید کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 ہے، اگر آسمان اور زمین کے ایک اللہ کے سوا کئی خدا ہوتے تو ان کا نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہوتا۔ ظاہر ہے کسی چیز کے بھی 2 یا 3 مالک ہوں تو لڑائی ضرور ہوتی ہے بھائی، تو یہ بتایا گیا ہے۔ سیکنڈ ہے سنت نبوی میں کیسے بتایا، اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کوہ صفا پر جمع کیا، یعنی صفا کا جو پہاڑ تھا اس پر جمع کیا، اور فرمایا اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کو یکتا مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سائنس کیا کہتی ہے بھائی، سائنسی تحقیق کے مطابق زمین اپنے محور پر تقریباً 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے۔ اس طرح سورج زمین سے تقریباً 152 ملین کلومیٹر دور ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے اور زمین اپنے اپنے محور اور مرکز پر ایک خاص ترتیب اور ایک مقررہ وقت پر گھومتے ہیں۔ صدیاں گزرنے کے باوجود ان کے درمیان 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ اس طرح کے نظم و ضبط اور ساخت سے پتہ چلتا ہے کہ ضرور کوئی ہستی ہے اس عظیم الشان کائنات کو چلاتی اور سنبھالتی ہے، جس کو ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں۔ تو بھائی بالکل کتنے عرصے سے یہ کائنات چل رہی ہے، اور جس طرح زمین کا 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھومنا، اور سورج کا زمین سے اتنا دور ہونا، دوسرے چاند، ستارے، سیارے سب ایک مطلب اپنے اردو میں بھی پڑھا تھا کہ کشش شکل میں بندھے ہوئے ہیں، ایک زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ تو یہ بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ عقل کیا کہتی ہے بھائی، ہم اللہ رب العزت کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی وحدانیت پر بہت سی فطری دلیلیں ملتی ہیں۔ وحدانیت بھی اکیلے کو ہی کہتے ہیں بھائی، اور دلیلیں کیا ملتی ہیں بھائی، مثلاً صحرا میں اونٹ کے قدموں کے نشان بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ اسی طرح انسانی قدموں کے نشانات بتاتے ہیں کہ کوئی انسان گزرا ہے۔ اسی طرح سورج، چاند، ستارے، رات اور دن کا چکر، پہاڑ، میدان، جنگل، دریا، سمندر، ہوائیں، بادل، بارش، بدلتے موسم، انسان، حیوانات، دیگر جاندار، ان کا باترتیب نظام بتاتا ہے کہ کوئی طاقتور ہستی ہے جو اس پورے نظام کو بخوبی چلاتی ہے، وہ طاقت والی ہستی اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح زمین پر قدموں کے نشان آ جاتے ہیں، بالکل یہ تمام کائنات میں جو تمام چیزیں چل رہی ہیں نا، تو یہ بھی نشان دے رہی ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی موجود ہے۔ توحید کی اقسام، توحید ذاتی یعنی پرسنل، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا ماننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، ہمسر کہتے ہیں برابر، اور نہ کوئی دوسرا اس کا رشتہ دار یا ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذاتی صفات ہے اللہ کی۔ پھر
توحید صفاتی، صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام ذاتی صفات میں اکیلا ہے، جس کمال درجے کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، کسی اور میں نہیں، جیسے زندگی، علم، قوت ارادی، قدرت، کلام، سمع، بصر، خلق اور تکوین کی صفات وغیرہ۔ غرض یہ کہ کسی بھی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو بھائی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی ان میں جو چیزیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ میں، صفتیں ہیں، اس میں ہر چیز ہے، مطلب علم، قوت ارادی، زندگی، کلام، قدرت، سننا، دیکھنا، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ اللہ کی جو توحید صفاتی ہے، جس میں ہم 99 نام بھی پڑھتے ہیں اور صفات ہیں وہ، تو اس میں بھی اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ توحید فعلی، توحید فعلی کا مطلب فعل افعال کو کہتے ہیں، کام کرنے کو۔ توحید فعلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے افعال یا اعمال میں اکیلا، وہ اپنے کسی کام میں کسی دوسرے کے مشورے یا مدد کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے کائنات کی تخلیق، انسانوں اور جانوروں کے لیے رزق کے وسائل پیدا کرنا، موت یا زندگی دینا، بیماری یا صحت دینا، قحط یا کثرت سے رزق دینا، کسی کو اولاد دینا یا نہ دینا وغیرہ، سب کچھ وہ اکیلا ہی کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو نعوذ باللہ کسی کے مشورے کی، مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کے تقاضے، توحید کا تقاضا اس بات پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات اور اوصاف کے تقاضوں میں اکیلا مان لیا جائے۔ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بنانے، پالنے، سنبھالنے اور چلانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ازل سے ابد تک ہے، سب کا رب ہے اور اس جیسا کوئی نہیں، وہ معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی اپنی صفات و اوصاف کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ساتھ حصے دار نہیں ہے، اور یہ ماننا چاہیے کہ اپنی صفات اور اسما سے موصوف ہونے میں اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اپنی صفات بھی اور جو نام وغیرہ بھی بتائے جاتے ہیں، اس میں بھی اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ جو نام اللہ کے لیے ہیں وہ بالکل بھائی وہ چیزیں اللہ ہی کی صفات ہیں، اور تمام چیزیں جیسے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ توحید کے تقاضے ہیں کہ ہمیں مطلب ان چیزوں پر جو ہے پکا ایمان ہونا چاہیے۔ شرک کیا ہے بھائی؟ لغت کے اعتبار سے شراکت یا حصہ داری کو شرک کہتے ہیں۔ شرک توحید کی ضد ہے۔ اسلام میں وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتا ہے، اللہ کی صفات یا اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو وہ شرک کرتا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد پاک ہے ترجمہ، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ اس گناہ کے سوا جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ بہتان ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، جھوٹا کسی پہ الزام لگانا۔ تو مطلب شرک ہے کہ آپ یہ مانو کہ اللہ کے ساتھ کوئی حصے دار ہے، یا جو کام نعوذ باللہ اللہ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یا جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور میں بھی موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں قطعاً بھائی اس کو جو ہے شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ شرک کی 3 قسمیں، ذات میں شرک، اللہ کی ذات میں شرک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی بھی شکل و صورت کی طرح سمجھ کر اس کے برابر ماننا، اس کے ساتھ مشابہ ہونا، یا کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، کسی کو اس پاک ذات کی اولاد سمجھنا، یا ایک سے زیادہ یعنی 2 یا 3 یا زیادہ معبودوں کو تسلیم کرنا، شرک فی الذات شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات، یعنی پرسنل میں جو ابھی بات کی ہے، پرسنل آئیڈینٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات، اللہ بالکل اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، شکل و صورت کی طرح مطلب کسی کی طرح سمجھنا، مشابہ ہونا یعنی کسی اور سے آپ ان کی ریزیمبلنس دینا، یا کوئی شریک ٹھہرانا، یا آپ کی اولاد کو سمجھنا، یا 2-3 معبودوں کو سمجھنا، یہ سب بھائی شرک میں آتا ہے، اور ذاتی شرک ہے یہ۔ صفات میں شرک، جو اللہ کی صفات ہیں، مطلب جو اللہ مطلب اپنے صفات رکھتا ہے، وہ ان صفات میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے مشابہت کرنا، یہ ماننا کہ دوسرے علم کے قدرت، ارادے یا کسی اور صفت میں اس کے مشابہ ہیں، جیسے قدیر، سمیع، بصیر، رزاق، وہاب، قادر، یا اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دے کر یہ کہنا کہ فلاں شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرح طاقت، قدرت اور علم ہے، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ یہ تمام صفات حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور وہی اکیلا ان صفات کا مالک ہے۔ یعنی یہ اللہ کی جو صفات ہے، میں نے 99 نام بتائے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک، اب صفات کے جو تقاضے ہیں ان میں بھی بھائی شرک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اس کی صفت اور خصوصیت ہے، جس کا تقاضا ہے کہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے، اور بندے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اس صفت کا طالب ہونا چاہیے۔ معبود ہونے کے ناطے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، رازق ہونے کے ناطے اسی سے رزق طلب کرنا چاہیے، ناصر ہونے کی وجہ سے اسی سے مدد مانگنی چاہیے، وہاب ہونے کے ناطے اسی سے ہر قسم کی حاجتیں مانگنی چاہیے۔ اگر اس کی صفات میں کسی اور کو شامل کیا جائے تو اسے شرک سمجھا جائے گا۔ اس لیے تمام صفات بشمول
اس کے تقاضے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیے جانے چاہیے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ میں صفات ہیں کہ وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، تو یہ صفات جو ہیں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرے لیے یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے، تو یہ بھی شرک میں آتا ہے بھائی۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ توحید کے عقیدے سے انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت، تقویٰ، خوف خدا، احساس ذمہ داری، وسیع النظری، استقامت، صبر اور اللہ پر توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہر قسم کے خوف، نا امیدی اور ناشکری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کے اثرات ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کی گرہ مضبوط ہوگی تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوگی، آپ میں تقویٰ بھی ہوگا، اللہ سے خوف بھی ہوگا، احساس ذمہ داری بھی ہوگی، وسیع النظری یعنی آپ بہت مطلب اس کو کہتے ہیں نا کہ براڈ مائنڈنس، اس نظر سے دیکھنا، استقامت ہوگی آپ میں، ٹھیک ہے، حوصلے والے جس کو ہم ٹالرنس کہتے ہیں، صبر ہوگا، اللہ پر توکل جیسی صفات، تو یہ تمام چیزیں توحید سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو بھائی یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا، اس کے جو کویشچن آنسرز ہیں میں نے اردو انگلش دونوں میں ان کے آنسر دے دیے ہیں۔ فل ان دی بلینک، چوز دا کریکٹ آنسر 3 تھے وہ بھی دے دیے ہیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔